أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 55 سے 59۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم انما یرید اللہ لیعذبہم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أُؤْتُوا منها رضوا وإن لم يؤتوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون۔ اللہ رب العزت نے منافقین کی مزید کچھ بری خصلتیں، برے اوصاف بیان کرنے کے ساتھ ہی مسلمانوں کو اس بات سے خبردار کیا ہے کہ ان منافقین کی اندر کی حالت تو یہ ہے، یہ خرابیاں، یہ برائیاں، یہ برے وصف ان کے اندر پائے جاتے ہیں، لہٰذا تم ان کے ظاہری مال و اسباب کو، ان کی کثرت اولاد کو اور ان کی دنیا کی ظاہری چمک کو دیکھ کر پریشان نہ ہونا۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے ان منافقوں کی جو بری خصلت بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ ان منافقین کے دلوں میں مال کی اور دنیا کی محبت بہت زیادہ رچی بسی ہوئی ہے۔ انہیں ہر وقت صرف اپنی دنیا اور اپنے بچوں کی دنیا کو بہتر بنانے کی فکر موجود رہتی ہے، اور یہ اس مال و اولاد کی ضرورت سے زیادہ محبت کے اندر گرفتار ہیں، جس کی وجہ سے ان کو نہ اپنے رب کی طرف کوئی توجہ کرنے کی فرصت ہے، نہ اپنے دین کی طرف ان کی کوئی توجہ ہے۔ ساری محنتیں، ساری باغ دوڑ دھوپ کوشش تھکاوٹیں وہ ان کی اپنی اولاد اور اپنے مال کی دنیا کی زندگی کی حد تک بہتری کی کوشش ہے، اور یہی مال اور یہی اولاد اللہ پاک پھر بعد میں ان کے لیے دنیا کے اندر عذاب بنا دیتا ہے، اور پھر وہ اولاد
جس کی خاطر یہ سارا کچھ کرتے ہیں وہی ان کے سامنے تلوار لے کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، وہ جب ایک غزوے سے واپسی پہ آ رہا تھا، اس نے کہیں پہ بکواس کی تھی نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق۔ اس نے کہا تھا کہ اب مدینہ کے اندر جب یہ مسلمان واپس آ کر داخل ہوں گے تو اس نے اپنے آپ کو عزت والا کہا، اور نعوذ باللہ مسلمانوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس نے بکواس کی۔ اور قرآن مجید میں سورۃ المنافقون کے اندر اللہ پاک نے اس کے متعلق آیات بھی نازل فرمائی تھی۔ اس نے کہا تھا الفاظ زبان پہ لانے کی جسارت نہیں ہے، لیکن بات سمجھانے کے لیے نقل کفر نہ باشد، کفر کو نقل کرنا کفر نہیں ہوتا۔ تو اس نے کہا تھا کہ عزت والا اب ذلیل کو مدینہ میں داخل نہیں ہونے دے گا، العیاذ باللہ۔ اور پھر اسی عبداللہ بن ابی کا بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، لیکن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا سپاہی تھا، وہ مخلص صحابی تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہوا یہ کہ جس مجلس میں اس نے یہ بات کی تھی، اس مجلس کے اندر ایک چھوٹے سے ننھے صحابی تھے، زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے یہ بات سن لی تھی۔ اس نے بات تو کی ہوگی اپنی کسی پرائیویٹ اور نجی مجلس کے اندر، لیکن اس کمسن صحابی نے اس کی یہ بکواس سن لی۔ اللہ اکبر۔ ان مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اللہ کے رسول سے کیا کمال محبت کرتے ہیں کہ وہ ایک چھوٹا سا بچہ، اسے بھی اس بات کی سمجھ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عظمت اور ادب و احترام کیا ہے، اور یہ کیا بکواس کر رہا۔ انہوں نے جا کے اپنے چچا کو یہ بات بتا دی کہ اس طرح وہ فلاں شخص وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یوں ہرزہ سرائی کر رہا تھا۔ چچا نے جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ساری بات سنا دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، اس بدبخت کو پوچھا تو وہ صاف مکر گیا، انکار کر دیا، کیونکہ کھل کھلا کے تو یہ منافق سامنے نہیں آ سکتے تھے، اندر ہی اندر چھپ چھپا کے مسلمانوں کی جڑیں کاٹنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اس نے کہا میں نے تو ایسی بالکل کوئی بات ہی نہیں کی۔ بہرحال اللہ پاک نے قرآن مجید میں سورۃ المنافقون کی آیات نازل فرما کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا کہ اس نے ایسا کہا ہے۔ اب اس منافق کا بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص صحابی تھے۔ قافلے کو پیچھے چھوڑتے ہوئے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے نکل گئے۔ فوراً انہوں نے ترکیب سوچ لی، مدینہ منورہ کی انٹرنس پہ کھڑے ہو گئے، سارے لوگوں کو اندر داخل ہونے کی اجازت دے رہے ہیں، ٹھیک ہے تم بھی داخل ہو جاؤ، سب جا رہے ہیں۔ اور جب اس کے باپ کے گزرنے کی باری آئی نا، اپنی تلوار میان سے نکال لی، تلوار نکال کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ ادھر کھڑا ہو جا، تو اتنی دیر تک مدینہ منورہ میں قدم نہیں رکھ سکتا جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے آتے۔ آج میں تجھے بتاؤں گا کہ عزت والا کون ہے اور ذلت والا کون۔ پھر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو اس قافلے کے آخر میں تھے، اور آپ کی یہ عادت مبارکہ ہوا کرتی تھی کہ جب آپ کسی دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے جاتے تھے تو سب سے آگے ہوتے تھے، اور جب وہاں سے واپس تشریف لا رہے ہوتے تھے تو اس وقت آپ سب سے آخر میں ہوتے تھے۔ یہ آپ کی جرأت و بہادری کی ایک بہت بڑی نشانی اور دلیل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ لشکر کے آخر میں تھے، آپ جب تشریف لائے تو آپ نے یہ سارا منظر دیکھا۔ اللہ اکبر۔
اس نے کہا آپ کے متعلق مجھے پتا چلا ہے کہ یوں یوں کہا ہے میرے باپ نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو۔ آپ نے اس پہ ترس کھایا، کہا اس کو چھوڑ دو، اس کو مدینے میں داخل ہونے دو۔ تو پھر اس کو مدینے میں داخلے کی اجازت ملی۔ اللہ اکبر۔ ایک اور موقع پہ بھی اسی عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی اپنے باپ کے متعلق یہ کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں، اگر آپ میرے باپ کو قتل کروانا چاہتے ہیں نا تو مجھے حکم کیجیے گا، میں خود اس کی گردن اتار کے آپ کے قدموں میں پیش کروں۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال اس کی بہت سی مثالیں ہیں کہ اللہ پاک نے ان منافقوں کی اولاد اور ان کے جمع شدہ مال کو کس طرح ان کے لیے دنیا کے اندر آزمائش بنایا، پریشانی کا، عذاب کا سبب بنایا۔ یہ مال کی اور اولاد کی محبت ہی تھی نا جس کی وجہ سے یہ جہاد پہ نہیں جاتے تھے، جس کی وجہ سے یہ اپنی جان کو بچا بچا کے رکھتے تھے کہیں مر نہ جائیں۔ تو یہ اولاد اور یہ مال ان کے کام نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ بدقسمتی سے ضعیف الایمان مسلمان، کمزور ایمان والے بہت سے مسلمان بھی آج اپنے مال کو جمع کر کر کے گن گن کے اس کو بڑھا بڑھا کے پراپرٹیاں، پلاٹ، کوٹھیاں، فیکٹریاں بڑھ جائیں، اور بچے کسی اچھے ماڈرن قسم کے اسکول میں پڑھ جائیں، ایسے اداروں کے اندر، مشنری اداروں کے اندر پڑھاتے ہیں جہاں پر دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ وہاں پہ جو کلچر ہے، جو تہذیب ہے، جو ثقافت ان بچوں کے دل و دماغ میں ڈالی جا رہی ہوتی ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ دنیاوی لحاظ سے میرے بچے کا سٹیٹس بہت اچھا ہو جائے، تو وہی اولاد جب بڑی ہو جاتی ہے، جوان ہو جاتی ہے، تو وہ اولاد اللہ ماشاء اللہ ہی اپنے والدین کی عزت اور احترام کرتی ہے، ورنہ وہ سب سے بڑے بدتمیز بن کے اپنے والدین کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بڑی بھی نیکی کریں گے والدین کو، بڑا بھی حسن سلوک کریں گے، تو ان کو کوئی ایک نوکر رکھ دیں گے۔ اللہ اکبر۔ بہت سے تو ایسے ہیں کہ جو بیرون ملک چلے جاتے ہیں اور پیچھے سے ابا جی، اماں جی ایک ایک کر کے دم توڑ جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میرے لیے نا آنا مشکل ہے، مجھے بھی چھٹی نہیں ملنی۔ ایسی اولاد جن کے لیے انسان ساری زندگی دین سے دور رہتا ہے، حلال سے دور رہتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے، قرآن سے دور رہتا ہے، وہ اولاد کل کو جب والد فوت ہوتا ہے تو میت کو غسل دینے والے لوگوں کے دروازے کھٹکھٹا رہی ہوتی ہے، جنازے کی ایک دعا پڑھنے کی بھی بیٹے کو توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اور اکثر ایسے والدین جو اپنے بچوں کو دین نہیں نہ پڑھاتے، آپ یقین کریں کہ وہ اولاد والدین کی سگی نہیں ہوتی۔ اور اب تو حالات یہ ہیں، ایسی اولادیں دنیا پر ہو چکی ہیں کہ مرنے کے بعد والدین کی قبر پہ جانے کا وقت ہی کوئی نہیں۔ اپنے بچوں کو دین سکھائیں گے تو پھر یہ آپ کو غسل بھی خود دیں گے، یہ آپ کے جنازے کے اندر کھڑے ہو کے گڑ گڑا کے دعائیں بھی کریں گے، اور یہ آپ کی قبر پہ بھی جا کے دعائیں کریں گے، یہ نماز کے اندر بھی آپ کے لیے دعائیں کریں گے، یہ مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر آپ کے لیے دعائیں کریں گے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اور پھر یہ اولاد ہے جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ اکبر۔ منافقین کی بات چل رہی تھی کہ ایک تو منافقین کا مال اور اولاد جس کے پیچھے یہ بھاگ رہے ہیں، جس کی محبت میں آپ اے مسلمانوں اس اولاد اور اس مال کو دیکھ کر کسی آزمائش میں نہ پڑنا، بلکہ اللہ پاک نے تو قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی حکم دیا ہے کہ آپ ان کافروں کے مال کو نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں۔ تو ہوتا نا
ایسے بندہ دیکھتا ہے کوٹھی کو، محل کو، نظر اٹھا کے جی بھر کے، فرمایا وہ بھی نہ دیکھے۔ اور پھر اللہ پاک نے یہ بات سمجھائی ہے کہ یہ منافق جھوٹی قسمیں کھا کھا کے آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قسمیں اس لیے نہیں اٹھاتے کہ یہ واقعی ایمان والے ہیں، یہ تو قسمیں اٹھاتے ہیں اس لیے کہ یہ بزدل ہیں۔ یہ دنیا پرست انسان جو ہوتا ہے نا، دنیا پرست انسان، دنیا کی محبت جس میں رچ بس گئی ہوتی ہے، وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ہمت نہیں پاتا، بس مال جمع جمع جمع۔ تو ایسا شخص انتہائی بزدل ہوگا، انتہائی بزدل ہوگا، ڈرپوک، ہر وقت ڈرا ہوا، سہما ہوا، کچھ ہو نہ جائے، کیونکہ وہ مال و دولت اس کے ضائع ہونے کا، اس کے چھن جانے کا خدشہ رہتا ہے ہر وقت۔ تو اس کے مقابلے میں جو بندہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہا ہے، وہ آخرت کے لیے نیکیاں جمع کر رہا ہے، اس کو اتنی فکر نہیں ہوتی، وہ ڈرپوک نہیں ہوتا، وہ بہادر ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے ان منافقین کے متعلق بتایا کہ یہ قسمیں اس لیے کھاتے ہیں کہ یہ ڈرپوک ہیں، اپنی سیکیورٹی لینے کے لیے تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں۔ انہیں پتا ہے کہ اگر مسلمانوں کو یہ پتا چل گیا کہ یہ 2 نمبر ہیں تو یہ ہمیں کافر سمجھ کے قتل کر دیں، اس لیے وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کے رکھنا چاہتے ہیں، اسلام کے خول کے اندر وہ اپنے آپ کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں، اس لیے قسمیں اٹھاتے ہیں۔ ورنہ ان کا حال تو یہ ہے کہ یہ کو تمہارے ساتھ محبت نہیں کرتے، نہ یہ تمہارے ہیں، یہ اگر ان کا بس چلے نا تو یہ رسیاں تڑوا کر تم سے بھاگ جائیں کہیں، اور یہ کسی غار میں، کسی سرنگ کے اندر جا کے پناہ لے لیں، چھپ جائیں کہیں تم سے دور بھاگ کے۔ یہ اگر یہ تمہارے ساتھ رہ رہے ہیں اور اوپر سے تمہارے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور تھوڑا بہت جو دین اسلام کے احکامات پہ چل رہے ہیں، تو یہ ڈرپوک ہونے کی وجہ سے اور اپنے آپ کو سیکیور کرنے کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ پاک نے آخر میں ان منافقین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات اور طعن زنیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم فرماتے تھے نا، اس وقت یہ منافق بڑے اعتراض کرتے تھے، کیونکہ مال سے تو محبت، مال تو ان کی زندگی کا مرکز اور محور اور اوریجن تھا جس کے گرد وہ گھومتے تھے۔ اور احادیث کے اندر ایسے کئی ایک واقعات، مثلا صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان آیات کے متعلق بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پہ مال تقسیم کیا، غالباً مال غنیمت تھا، آپ نے وہ مال تقسیم کیا۔ جب مال تقسیم کیا تو آپ کے مال غنیمت کو تقسیم کرنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ جو لوگ زیادہ کمزور ہوتے تھے ان کو کچھ زیادہ بھی نواز دیتے تھے، اور اسی طرح جو نیو مسلم ہوتے تھے نا، نو مسلم، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پرانے اور زیادہ میچور اور پرانے ایمان والے ساتھیوں کی نسبت کچھ زیادہ دے دیتے تھے دین کے قریب کرنے کے لیے۔ ایک منافق شخص تھا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مال تقسیم کرنے پر اعتراض کر دیا، کھڑا ہو کے کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم آپ نے عدل نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے لیے بربادی ہو، ویلا کا، تیرے لیے بربادی ہو، اگر میں انصاف نہیں کروں گا، عدل نہیں کروں گا تو کون کرے گا دنیا میں۔ اس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت فرمائیں میں اس کی گردن اتار دوں۔ اس نے اتنی بڑی جسارت کی ہے، اتنی بڑی بکواس کی ہے کہ آپ نے عدل نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوڑ دو، رہنے دو، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کلمہ گو تھا، وہ منافق تھا۔ آپ نے فرمایا کہ چھوڑ دو۔ ان قریب اس کے ساتھیوں میں سے، اور بعض روایات میں ہے کہ اس کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے
کہ جن کی نمازیں اور روزے دیکھ کر تم اپنی نمازوں اور اپنے روزوں کو ان سے کمتر خیال کرو گے. یعنی بظاہر بڑی نمازیں پڑھیں گے، بڑے روزے رکھیں گے، لیکن فرمایا کہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں گزرے گا. قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا، مطلب کہ صرف اوپر اوپر سے پڑھیں گے، اور قرآن جو ہے وہ ان کے اندر دل میں نہیں اترے گا، اور دل سے اس کو نہیں پڑھیں گے اور قرآن پر عمل نہیں کریں گے. اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین ان لوگوں کے اندر سے اس طرح نکل جائے گا جس طرح تیر کمان سے نکلتا ہے. تو ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 58 فرمایا کہ یہ انہی لوگوں کے متعلق نازل ہوئی تھی، اور بطور خاص اس شخص کے متعلق نازل ہوئی تھی جس نے کہا تھا کہ آپ نے عدل نہیں کیا. آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں. فلا تعجب کا فا پس لا نا تعجب بھلے معلوم ہو کا آپ کو، یا اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں پس نہ حیرت میں ڈال دیں آپ کو، پس آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، یا ترجمہ ہو سکتا ہے پس آپ کو بھلے معلوم نہ ہوں، اچھے نہ لگیں، اموالہم ولا اولادہم، نہ ان کے مال اور نہ اولاد، پس ان کے مال اور ان کی اولاد آپ کو حیرت میں نہ ڈال دیں، آپ کو اچھے معلوم نہ ہوں. انما یرید اللہ، اللہ تعالیٰ تو صرف یہ چاہتا ہے لی کہ یعذبا، وہ عذاب دے، وہ سزا دے، ہم انہیں بھی ساتھ یا ذریعے، ہاں ان اموال کے، ان اولادوں کے. انما یرید اللہ لیعذبہم بہا، اللہ پاک تو صرف یہ چاہتا ہے کہ انہیں ان کے ذریعے عذاب دے، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں. اللہ انہیں دنیا کی زندگی میں ہی، آخرت میں تو عذاب ملنا ہی ملنا ہے نا، لیکن اللہ پاک ان چیزوں کے ذریعے سے ہی ان کو دنیا میں عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے. وَتَزْحَقَا، اور نکل جائیں، اور اللہ پاک یہ بھی چاہتا ہے کہ وَتَزْحَقَا، اور نکل جائیں، انفسہم، ان کی جانیں، واؤ اس حال میں ہم وہ کافرون، کافر ہوں. یہ اسی مال اور اولاد کی پرورش کر کر کے، جمع کر کر کے اسی مصیبت کے اندر اور فتنے کے اندر پڑے رہیں، اور اسی دنیا کی ہرس اور ہوس کے پیچھے ہی کفر کی حالت میں یہ مر جائیں. یعنی ان کا انجام بھی اسی حالت میں ہو. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور وہ قسم کھاتے ہیں اللہ کی، انہم، بے شک وہ، لمزبر لا، یقیناً ضرور، منکم، تم میں سے ہیں، اور وہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ بے شک وہ یقیناً تم میں سے ہیں. وما ہم، حالانکہ نہیں ہیں وہ، منکم، تم میں سے، وہ ایمان والے ہیں ہی نہیں، تو پھر قسمیں کیوں اٹھاتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ ولاکنہم، اور لیکن وہ، قوم، ایسے لوگ ہیں، یفرقون، جو ڈرتے ہیں، جو ڈرپوک ہیں، جو بزدل ہیں، اس لیے وہ قسمیں اٹھاتے ہیں آپ سے تحفظ لینے کے لیے. لو، اگر، یجدون، وہ پالیں، ملجأن، کوئی پناہ کی جگہ. ایک دعا میں الفاظ ہے نا، لا ملجا الا الیک، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں ہے. لو یجدون، اگر وہ پالیں، ملجأن، کوئی پناہ کی جگہ، او مغارات، یہ مغارتن کی جمع ہے، مغارتن غار کو کہتے ہیں، غور اسی سے ہے، غور سورۃ الملک کے آخر میں بھی آتا ہے نا، غورن، اگر پانی زیادہ گہرا چلا جائے. غور کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گہرائی میں چلے جانا سوچتے ہو، تو یہ اسی سے ہے. اس کا معنی ہے کوئی غار، تو غار جو ہوتا ہے وہ بھی ایک گہری جگہ ہوتی ہے. اگر وہ کوئی پناہ کی جگہ پالیں،
او مغارات، یا کوئی غاریں پالیں، جمع کا لفظ ہے اس لیے جمع میں ترجمہ کر رہے ہیں، یا کوئی غاریں پالیں، او یا مدخلن، یا کوئی داخل ہونے کی جگہ، یا ترجمہ کر سکتے ہیں یا کوئی گھسنے کی جگہ، سرنگ وغیرہ یا کوئی اور ایسی جگہ، تو پھر کیا ہوگا؟ لا ولو، لام زبر لا، تو ضرور، ولو، وہ لوٹ جائیں گے، الیہ، اس کی طرف، وہم، واو اس حال میں، واو حالیہ ہے، واو اس حال میں ہم وہ، یجمحون، وہ رسیاں تڑوا رہے ہوں گے۔ یجمحون جو ہے اس کا اصل معنی ہوتا ہے گھوڑے کا بے قابو ہو کر اپنے مالک کے ہاتھ سے نکل کر بھاگ جانا۔ یہ منافق اگر ان کا پاس چلے نا تو مسلمانوں کے معاشرے اور سوسائٹی سے، مدینہ منورہ سے یہ اس طرح بھاگ جائیں اور کہیں جا کے چھپ جائیں، لیکن یہ تو ڈرپوک لوگ ہیں، ان کو تمہاری سیکیورٹی کی ضرورت ہے اور تمہاری حفاظت میں قسمیں کھا کھا کے اسلام کا لبادہ اوڑھ کے رہنا چاہتے ہیں۔ اور آخری دو آیات میں آخری بات منافقین کی صدقات کی تقسیم پر طعن زنی کا تذکرہ فرمایا، وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، وَمِنْهُمْ، من جو ہے یہ بعض کا معنی بھی دیتا ہے، وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں، مَن یلمزو، جو طعن کرتے ہیں، یلمزو، ویل لکل ہمازۃ لمزہ، یہ وہی ہے لمزہ، ہر عیب زنی کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن یلمزو کا، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر طعن کرتے ہیں اور آپ پہ اعتراض کرتے ہیں، اس صدقات، صدقات کے بارے میں، صدقات کی تقسیم کے بارے میں، تو یا پھر ان اگر اُعْتُو، انہیں دے دیا جائے، منہا، اس میں سے، اگر انہیں ان صدقات میں سے کچھ دے دیا جائے، وہ جو صدقات کا مال آتا ہے، زکوٰۃ کا مال آتا ہے یا غنیمت کا مال آتا ہے، اگر انہیں اس میں سے کچھ دے دیا جائے، رضو، تو راضی، وہ راضی ہیں، وَإِلَّمْ، اور اگر نہ، يُعْطَوْا مِنْہا، اور اگر انہیں اس میں سے نہ دیا جائے، اِذَا، فوراً، اسی وقت، ہم وہ یسخطون، ناراض ہو جاتے ہیں، من سخطی کا، یا اللہ ہم تیری ناراضی سے تیری پناہ چاہتے ہیں، یہ دعا میں الفاظ ہیں، اذا ہم یسخطون، تو اسی وقت وہ ناراض ہو جاتے، فوراً منہ لٹکا لیں گے، ہمیں جی مال ہی نہیں ملا، ہمیں کم ملا ہے، آپ نے عدل نہیں کیا جی۔ اللہ اکبر، مال سے اس قدر محبت، ولو، اور کاش، انہم، ولو، اور کاش، انہم، بے شک وہ، رضو، راضی ہو جاتے، اور کاش وہ ضرور راضی ہو جاتے، ما، جو، آتا، دیا، ہم، انہیں، اللہ نے، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور کاش کہ وہ اس پر راضی ہو جاتے جو انہیں اللہ اور اس کے رسول نے دیا۔ بعض لوگوں نے یہاں سے یہ مسئلہ نکالنے کی کوشش کی کہ جیسے اللہ پاک دیتا ہے ایسے اللہ کے رسول بھی دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ ان آیات کا شان نزول صحیح بخاری کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، تو وہ تو دنیا کے اندر آپ مال تقسیم کرتے تھے نا، لوگوں کے اندر آپ ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے چیزیں، مال غنیمت ہے یا صدقہ و خیرات ہے، اس پر اعتراض تھا۔ ظاہر ہے کہ ظاہری طور پہ تو اس مال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تقسیم فرماتے تھے نا، اعتراض اللہ پہ تو نہیں کرنا تھا انہوں، تو اللہ کے رسول پہ کرنا تھا نا، کہ جی آپ ہمیں مال نہیں صحیح معنوں میں دیتے اور صحیح طریقے سے نہیں دیتے اور صحیح مقدار میں نہیں دیتے۔ یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ خاص تھی کہ آپ لوگوں میں مال تقسیم کرتے تھے، اس پہ آبجیکشن کرتے تھے وہ منافقین، تو
تو سیاق و سباق کو ذہن میں رکھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی دیتے ہوں تو اللہ پاک نے تو سورۃ الجن، سورۃ الاعراف اور دیگر بہت سی سورتوں کے اندر یہ فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میں تو اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں۔ اور اسی صورت کی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 92 آگے آ رہی، اس کے اندر ہم یہ پڑھیں گے کہ اسی غزوہ تبوک کے اندر جب کچھ لوگ آئے تھے نا آپ کے پاس سواریاں لینے کے لیے، اللہ کے نبی ہم بھی جہاد پہ جانا چاہتے ہیں، کچھ سواری دے دیں، بیت المال میں آپ کے پاس کوئی سواری ہے تو ہمیں بھی عنایت فرما دیں، ہم بھی آپ کے ساتھ جا سکیں۔ تو قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ آپ آگے سے فرماتے کہ اب میں نے لوگوں کو سواریاں دے دیں، اب میرے پاس مزید آپ کو دینے کے لیے کوئی سواری نہیں ہے، میں آپ کو سواری کہاں سے دوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما رہے ہیں، کیا اللہ پاک بھی کبھی کسی کو ایسے کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس تمہیں دینے کو کچھ نہیں، میں تمہیں اور کہاں سے دوں؟ تو اللہ اور نبی میں فرق رکھنا، دونوں کو برابر کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ اور صحیح بخاری کی حدیث بھی اس کی وضاحت فرماتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما انا قاسم واللہ یؤتی، اور لوگوں میں تو اللہ پاک کے دیے ہوئے مال کو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہوں تم میں، واللہ یؤتی، اور دینے والی ذات تو اللہ پاک کی ہے، دیتا تو وہ ہے، عطا تو وہ کرتا ہے، میں تو صرف اس کو آگے ڈسٹریبیوٹ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ولو، اور کاش، انہم رضو، کہ ضرور بلا شبہ وہ راضی ہو جاتے، اس پر ما آتاہم اللہ ورسولہ، اس پر جو انہیں اللہ اور اس کے رسول نے دیا۔ دینے والا اللہ تھا، تقسیم کرنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وقالو، اور وہ کہتے، کاش کہ وہ منافق صحیح مخلص مسلمان ہوتے اور وہ اس پر راضی ہو جاتے جو انہیں اللہ اور اس کے رسول نے دیا تھا، اور کہتے حسبنا اللہ، حسبنا اللہ، ہمیں اللہ ہی کافی ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول ہی کافی ہے، حسبنا اللہ، ہمیں اللہ ہی کافی ہے۔ مال تھوڑا بھی ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ ہماری مدد کرنے والا ہے، ہمارے مسائل حل کرنے والا ہے۔ سین زبر سا ان قریب، یؤتین اللہ، جلد ہی ہمیں دے گا اللہ، من فضل ہی، اپنے فضل سے۔ اور اس کے بعد الگ سے، فضل کے بعد الگ سے فرمایا وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول، یعنی کسی اور موقع پہ، کسی اور غزوہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور مال دے دیں گے۔ کون سا کوئی آج ہی مال تقسیم ہونا، پھر کسی اور موقع پہ ہمیں اور مال مل جائے گا۔ یعنی اچھے وقت کا انتظار کرتے، جتنا ملا تھا اس پر صبر اور شکر کرتے، اور مزید ملنے کی امید رکھتے، اعتراض کرنے کی بجائے، اور ساتھ یہ کہتے انا، بے شک ہم، اللہ، اللہ ہی کی طرف، راغبون، رغبت رکھنے والے۔ دنیا میں جو مال دینے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے نہیں دیکھنا ہر وقت، بلکہ اللہ پاک سے لو لگا کے رکھنی ہے، رغبت اور توجہ وہ اللہ کی طرف رکھنی ہے کہ ہمارا رب ہمیں عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔